بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ بنی مستلق جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار سے جڑے واقعات پیش آئے، اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار سے جڑا دوسرا واقعہ آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہم واقعہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ آج کے مشرک جو اس بارے میں آج بھی پروپیگنڈے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھا جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ مستلق سے واپسی کے لیے کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہودج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ کہتے ہیں کہ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن نبی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ پیارے دوستو، امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھایا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا تھا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالے؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 تا 20۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے ان الفاظ میں دعا کی۔ اس کے بعد میرے لیے بارات کے دروازے کھول دیے گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔